کس انداز سے موجودہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ بہت ڈرامائی انداز میں شروع ہوئی اور اب اس کا اختتام بھی ڈرامائی انداز میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگ کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، شاید اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اب یہ جنگ جس انداز سے ختم ہو رہی ہے اس کو بھی لے کے بہت سے سوالات موجود ہیں جن کے جوابات شاید کبھی کسی کو نہیں مل سکیں گے۔ یہ جنگ ختم بھی ہوگی یا نہیں، یا ملتوی ہوگی، یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اس جنگ نے اس انسانی جنگی تاریخ کو کیسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ماضی میں اگر بات کی جائے تو بہت سی جنگیں لڑی گئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایٹمی نیوکلیئر جنگیں ہوئیں، استعمال کیا گیا نیوکلیئر کا، لیکن شاید یہ وہ جنگ تھی جس نے جنگ کی تاریخ کو، جنگی ڈاکٹرائن کو، وار ڈاکٹرائن کو جو پڑھائی جاتی رہی، سکھائی جاتی رہی، سالہ سال سے سمجھائی جاتی رہی، اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا اس جنگ نے؟ ایسا کیا کر دیا کہ اس جنگ کے بعد اب جنگ لڑنے کا انداز آنے والے دنوں میں بالکل تبدیل ہوگا؟ ایران نے آخر ایسا کیا کر دیا اس کے بعد ایران نے دنیا کی سپر پاور کو اپنے گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ امریکہ مجبور ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائے؟ یہ جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ دراصل ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی۔ یہ جنگ اصل مذہبی جنگ تھی جس کا اظہار خود امریکی صدر نے کیا۔ یہ جنگ دراصل اس لحاظ سے بڑی جنگ تھی کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یقینی طور پہ ایک سالہ سال پر محیط صورتحال ہے، ایک سچویشن ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہر کچھ عرصے بعد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ امریکہ نے ہر بار اسرائیل کا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، اس بات کو جانے بغیر کہ اسرائیل کا موقف کتنا درست اور کتنا غلط ہے۔ اسرائیل جہاں پہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لیے بیٹھا ہے تو وہاں پہ ایران اس بات کا بھی تعین کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گا، اور فلسطین کی آزادی کو اس ساری صورتحال سے جوڑ دیا گیا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یقینی طور پہ اسرائیل کی خواہش تھی جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو تو امریکہ اس کے ساتھ ہو اور امریکہ اس جنگ میں شامل بھی ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی رفقا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ آمادہ بھی کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیں، جو کہ شاید ان کی کبھی تھی بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایپسٹین فائل کا ایک سکینڈل آیا جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہوئے کہ اس جنگ کا حصہ بنتے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہ تھا کہ اگر وہ مزید صدر کے طور پہ برقرار رہنا چاہتے تھے تو وہ اس جنگ کو شروع کرتے اور ایران کے اگینسٹ اسرائیل کا ساتھ دیتے۔